2019 سے 2024 تک کوئی 165 کے قریب ہے، لیکن اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے، پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بتدریج کمی آئی ہے۔ جو میرے پاس سر اعداد و شمار آئے ہیں، اس میں 2022 اور 23 اور 24 میں جو 2019 اور 20 اور 21 سے ایکسیڈنٹس تھے، خاص طور پہ جو فیٹل ایکسیڈنٹس تھے، اس میں کم از کم آدھے کا فرق پڑا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے کوئی کارکردگی بہتر ہو گئی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت گنجائش ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سر یہ صرف کرپشن کی وجہ سے جو ہے یہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، جہاں پہ ہمارے سائنز 80، 85، 90، 100 ہوتے ہیں سر، وہ وہاں 130 پہ، 140 پہ، 150 پہ بھی جاتے ہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو کرپشن ہے، میں کسی کرپشن کو کوئی جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کرنے لگا، نہ ہی میں یہ کہنے لگا ہوں کہ کرپشن نہیں ہو رہی۔ کرپشن بالکل ہو رہی ہے، اور آپ نے جو نشاندہی کی کہ اس کے اندر جو ہمارے مختلف ادوار میں حکومتیں رہی ہیں اور ان کے اندر جو ممبرز رہے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، تو میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں۔ میں تو آپ سے کسی بات پہ ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن میں تو صرف اس بات کا جواب دے سکتا ہوں جو پچھلے 3 مہینے کی ہے، تو اس کا جواب تو آپ میرے سے لے لیں، اور باقی جو پچھلے ادوار کی کرپشن ہے وہ تو پھر لیفٹ رائٹ آگے پیچھے جتنے بھی ہیں ان سب سے لے لیں۔ لیکن اگر کوئی 3 مہینے کا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ جی میرے دور میں جو ہوئی ہے وہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ جس طرح ہماری محترمہ بہن نے کہا ہے، میں ان کے لیے یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری جو بہت ساری اس کی ریزنز ہیں، اس میں ایک تو اوور سپیڈنگ ہے سر، ایک ہماری جو کیئرلیس ڈرائیونگ ہے وہ بھی ہے، میکینیکل فیلیئرز ہیں ہماری خاص طور پہ جو ہماری بسز ہیں اور وینز ہیں ان کا بہت پرانا ہونا، میکینیکلی اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر آئیں۔ اس میں ہمیں میرا خیال میں نہ صرف موٹر ویز پہ، جی ٹی روڈ پہ، بلکہ ہماری جو ایسی روڈز ہیں جو کہ پروونشل گورنمنٹس کی ہیں، ان کے اوپر بھی ہمیں اپنے سیفٹی میئرز جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو اپنے محکمے کا بتا دیتا ہوں کہ ہم اس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو سر ایک تو اس میں ہم موٹر وے پولیس جو ہے اس کو ڈپیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں ہم تقریباً ہماری جو بیٹس بنتی ہیں جو کہ 50 سے 60 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے سر، یہ 7 بیٹس ہیں، یہ N10 پہ، N25 پہ، N10 is مکران کوسٹل، N25 is RCD ہائی وے، دین سر N50 is خوشنک زوب ڈی آئی خان، پھر N85 is فشاب سروب، 95 is سکھر کوئٹہ، اینڈ دین خزدار بسیمہ N30، اور پھر M80 خوشاب گوادر۔ سر یہ ہمارے 7 روٹ جو ہیں اس کے اوپر ہم تقریباً کوئی 2500 کے قریب اہلکار جو ہے وہ اس کو ڈپیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلدی ہی اس کو کر لیں گے۔ ہم نے اس کے لیے سر ایڈ دے دیے ہوئے ہیں، اس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ ہوں گے ہم ان کو اپوائنٹ کریں گے، اس سے بھی فرق پڑے گا۔ اور ساتھ اس کے ہمارے جو وہاں پہ سر ہمارے جو اس وقت ہمارا جو خرچہ ہے، یہ ہمارے پاس 4037 کلومیٹر ان لینتھ ہے سر جو بلوچستان میں۔ اور میں آپ کی اجازت سے ایک بات جو تھوڑی سی تلخ ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ 4037 کلومیٹر بلوچستان میں ہے، ایک بھی ٹول نہیں ہے، ایک بھی ٹول پلازا نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر چیز فار فری ہوگی، اور یہ موٹر ویز بنے گی، ہائی ویز بنے گی، یہ روڈز بنے گی، اور پھر ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ہوگی، اس کی دوبارہ جو ہے وہ ہم اس کو مینٹین بھی کریں گے، اور ہم پیسے نہیں دیں گے۔ تو جب ہم نے پیسے نہیں دینے، ہم نے 4037 کلومیٹر کے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں دینا، تو سر یہ روڈوں کو دوبارہ ٹھیک کیسے کریں گے؟ ان کی ریپیئر کیسے ہوگی؟ ان کی مینٹیننس کیسے ہوگی؟ ان کی سیفٹی سیکیورٹی میئرز کیسے لیے جائیں گے؟ کہ محکمہ بھی اس کے اندر انوالو ہے، اس میں جو آپ کے ادارے ہیں وہ بھی انوالو ہیں، جو کہ آپ کے اس سے پہلے مختلف ادوار میں حکومتیں رہی ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں، لیکن ساتھ ہم یہ بھی مانیں
ہمارے لوگ بھی ریکلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں, ہمارے لوگ بھی اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, ہمارے لوگ بھی وہ گاڑیاں جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو موٹر ویز پہ لے کے آیا جائے, جی ٹی روڈز پہ لایا جائے, ان کو بھی وہ لے کے وہاں پہ آتے ہیں, لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. جب ایک ڈرائیور 130 140 پہ ایک ایسا موڑ کاٹ رہا ہوتا ہے جس کے اوپر اس کو کنٹرول نہیں ہے اور وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس پہ آپ کسی این ایچ اے کے عہدیدار کو یا موٹر وے کو یا کسی اور پولیس کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. آپ ان لوگوں کے اوپر ہمیں ایسے ایکشنز لینے پڑیں گے کہ یہ ڈرائیورز جو ہیں یہ ان موٹر ویز پہ نہ چڑھ سکیں. اور میں چاہوں گا کہ ہم صرف فیڈرل گورنمنٹ نہیں بلکہ پروونشل گورنمنٹس بھی اس میں ساتھ دیں. ان سب کے اوپر خاص طور پہ جو ہمارے کمرشل ڈرائیورز ہیں, ہم ان کو دوبارہ سے ان کی ساروں کی جو چیکنگ ہے وہ کریں. ان کے پاس جو بھی اس وقت لائسنسز ہیں وہ لائسنسز سارے وہ ہیں جن میں سے کسی ایک نے بھی اس کا ٹیسٹ پاس نہیں کیا, اور وہ سب کو لائسنس دے دیے گئے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں یہ. اور جب آپ کا ایک ایسا شخص جو 70 جانوں کو لے کے جا رہا ہے اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, اور سر اس کے بعد جب وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے, تو ہم صرف کسی ایک ادارے کو یا ایک آرگنائزیشن کو اس کا بلیم نہیں دے سکتے. ہمارا پورا سسٹم اس کے اندر قصوروار ہے, اور میں اپنے حصے کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے حصے کی ذمہ داری لیں. اس میں ہماری بہن ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم اس میں بیٹھ کے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اس کو انوالو کریں. سب سے پہلے ہم اپنے ٹیسٹنگ ہے اس کو ٹھیک کریں. ہم اپنا جتنا ہمارا ہائی ویز کا ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں. ہم اس میں جو ہماری خاص طور پہ وہاں پہ جہاں پہ ہماری نیرو روڈز ہیں اور وہاں پہ اوور ٹیکنگ ہوتی ہے, اور سر اوور ٹیکنگ ایسے ہوتی ہے 7 10 گاڑیاں وہ اکٹھے اوور ٹیک کرتے ہیں, اور وہ جو گاڑیاں ہیں اس کے اندر جو ایکسیڈنٹس آپ جب دیکھیں گے یہ ساری سپیڈنگ کی وجہ سے, ریکلیس ڈرائیونگ کی وجہ سے, اوور سپیڈنگ کی وجہ سے. اور یہ جو ہمارے ڈرائیورز ہیں جن میں سے کسی کو بھی جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ امتحان کے بعد نہیں دیا گیا, وہ سب نے گاڑیوں کے اندر ہی بیٹھ کے گاڑیاں سیکھی ہیں, اور ان میں سے کسی ایک نے آج تک امتحان کسی کے قریب سے بھی نہیں گزرا. لیکن ان سب کے پاس سر ہر قسم کا لائسنس موجود ہے, ان کے پاس ہیوی سے ہیوی ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے, اور ان میں سے کبھی کسی نے ٹیسٹ نہیں دیا. تو اس میں اگر ان کی کوئی رائے ہے ایسی جو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے تو سر ہم بالکل حاضر ہیں. بہت شکریہ.